بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین كفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ مضمون: اعمال کے لحاظ سے خسارے میں کون رہیں گے اور بامراد کون؟ مطلب، جن لوگوں نے خدا سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر دنیاوی زندگی ہی کو اصلی زندگی سمجھا اور دنیا کی کامیابیوں خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود زندگی بنایا، ان کی ضیافت کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اور یہ لوگ سب سے زیادہ نامراد رہیں گے ان کے برخلاف جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کام اور کمالات اور عجائب قدرت و حکمت لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی بن جائے، بلکہ اور بھی اتنے سمندر ہوں جن کا پانی روشنائی بن جائے تو بھی کافی نہ ہوگا۔ لہذا جو شخص اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی رب میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔